الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا تمہیں مرد اور عورت سے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُوا، اور ہم نے بنا دیے تمہارے قبیلے اور تمہاری برادریاں، کس لیے؟ لِتَعْرَفُوا، تمہارے تعارف کے لیے، تمہاری آپس کی جان پہچان کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم سب میں اللہ کے زیادہ قریب وہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. یہ آیات انسان کو وہ پیغام دیتی ہیں جس کے بعد اس کے تمام مراتب اور مناقب جو ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں. انسان جس حسب نسب اور جس مال و دولت پر فخر کرتا ہے وہ تمام چیزیں اس آیت کا مفہوم سمجھ لینے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. اگر کوئی انسان اپنے مال و دولت، اپنے قبیلے، اپنے حسب نسب، اپنے خاندان اور اپنی برادری کی وجہ سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے، دوسرے کو ادنا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، دوسرے کو بدتر سمجھتا ہے، اللہ نے اس کا رد ان آیات میں کر دیا اور یہ مقصد بیان فرما دیا کہ قبیلے اور برادریاں بنانے کا مقصد کیا تھا. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی پیدائش جو ہے اس کا باپ اور اس کی ماں جو ہے، اس کے والدین جو ہیں وہ ایک مرد اور ایک عورت ہیں. جتنی بھی انسانیت اس دنیا میں آئی ہے ان سب کے والدین ایک ہیں، باپ بھی ایک ہے اور ماں بھی ایک ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر آج تک آنے والی انسانیت جو ہے وہ تمام کی تمام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، اشرف المخلوقات کا لقب دیا، اور اس آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی اور تمام مخلوقات میں برتری عطا کی. اب جب آدم علیہ السلام سے تمام انسانیت کو پیدا کیا، اللہ نے عالم ارواح میں تمام انسانیت جو ہے تمام روحوں سے ایک وعدہ لیا جس کو وعدہ الست بھی کہا جاتا ہے. اللہ نے تمام ارواح سے یہ پوچھا، ان سے یہ سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے.
یعنی قیامت تک آنے والی تمام انسانیت سے ان کی روحوں کو اللہ نے شکلیں عطا کر کے ان سے عالم ارواح میں یہ وعدہ لے لیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، یعنی مجھے بھول نہ جانا، میرے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا اور حاجت روا نہ سمجھنا شروع کر دینا، اپنے ہی جیسے بنائے ہوئے بندوں اور انسانوں کی پوجا نہ شروع کر دینا۔ یہ نہ ہو کہ پیدا کرنے والا تو میں ہوں اور تم مجھے چھوڑ کر دوسرے الہوں کو ڈھونڈنے لگ جاؤ، دوسرے مشکل کشاؤں کی تلاش میں لگ جاؤ اور اصل مشکل کشا اور حاجت روا کو فراموش کر دو۔ ایسا نہ ہو۔ لیکن کیا ہوا؟ جب اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا، انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے فرشتوں کے ذریعے وحی کا بندوبست کیا، کتابوں کو نازل فرمایا اور اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا، اسی سبق کو یاد دلانے کے لیے کہ اے ابن آدم، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تم سب کا ٹھکانہ ایک ہے، اچھے کام کرو گے اللہ کی جنتوں کے وارث بن جاؤ گے، اور اللہ کی نافرمانی کرو گے تو جہنم کا ایندھن بنو گے، زندہ رہو گے، زمین پر سفر کرو گے، زمین میں اپنی زندگی کو بسر کرو گے، خواہ اللہ کے حکموں کے مطابق بسر کرو یا اللہ کی معصیت یا بغاوت میں بسر کرو، لیکن جب مر جاؤ گے، مرنے کے بعد سب کا ٹھکانہ ایک ہوگا اور وہ قبر ہوگی، اور وہ قبر کے اندر ہر ذی روح کو مرنے کے بعد ہر انسان کو جانا ہے، اور وہ چاہے بادشاہ ہو، وہ چاہے فقیر ہو، وہ چاہے امیر ہو یا غریب ہو، سب کا ٹھکانہ مرنے کے بعد ایک ہے۔ لیکن ہم اپنی دنیا کی زندگی میں اس حقیقت سے آنکھیں چرا لیتے ہیں، ہم اس حقیقت سے منہ کو موڑ لیتے ہیں۔ ہمارے سامنے کتنے ہی جنازے دفنائے جاتے ہیں، کتنے ہی جنازے ہم خود پڑھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتے ہیں۔ آج تک کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی غریب کو تو مٹی کی قبر میں دفن کیا گیا ہو اور کسی امیر کو کسی محل کے اندر دفن کیا گیا ہو؟ ایسا نہیں ہوا۔ ہر کسی کا ٹھکانہ یہ زمین، یہ مٹی ہے۔ جب ہر کسی کا ٹھکانہ ایک ہے، دنیا کے اندر کسی کے پاس مال و دولت ہے، دنیا کے اندر کسی کے پاس اللہ نے دولت دے کر آزمایا، دنیا کے اندر کسی کو اللہ نے دولت نہ دے کر آزمایا، کسی کو زیادہ مال دے دیا، کسی کو کم مال دے دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں یہ فرما دیا، اللہ نے یہ بات واضح فرما دی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی انسانوں، اے لوگو، یہ بات ذہنوں میں رکھ لو، یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھ لو کہ تم ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے، اور اللہ نے تمہارے قبیلے اور برادریاں اس لیے نہیں بنائیں کہ تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرو، کوئی کہے کہ میں تم سے بہتر ہوں، میں اعلیٰ نسب اور حسب والا ہوں، تم مجھ سے بدتر ہو، میں عربی ہوں، تم اجمی ہو، میں گورا ہوں، تم کالے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حجۃ الوداع کے موقع پر اس تفریق کو ختم کر دیا اور یہ بات فرما دی کہ تم میں اگر کسی کو فوقیت حاصل ہوگی، اگر کوئی تم میں بلند درجات والا اور بلند مرتبے والا ہوگا تو اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا، اس کی جو ہے نشانی کیا ہوگی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں تقوی میں سب سے زیادہ اچھا اور بہتر ہوگا، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، جو اللہ کا سب سے زیادہ فرما بردار ہوگا، وہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوگا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا،
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں، جو اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت کرنے والے ہیں، جو اللہ کی توحید کو سینے سے لگانے والے ہیں، ان کے لیے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، اور نہ ہی ان کے لیے کسی قسم کا غم ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی نشانی بیان کی ہے کہ جو اللہ کے ولی اور دوست ہوں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا۔ اور بھائیوں، یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے، خوف اور غم کی کیفیت کب پیدا ہوتی ہے، یہ خوف اور غم اصل میں ہے کیا؟ خوف کی کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کے پاس کوئی دولت، کوئی خزانہ، کوئی ایسی چیز ہو جس کے چھن جانے کا ڈر ہو، اور وہ اسی خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ نہ جانے کب کوئی مجھے لوٹ لے اور میرا یہ مال و دولت لٹ جائے۔ اس خوف میں اس کی زندگی بسر ہو جاتی ہے، اور جب اس کی وہ نعمت، جب اس کا وہ مال و دولت، جب اس کا وہ خزانہ لوٹ لیا جائے، چھین لیا جائے، اس کے بعد جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ غم کی کیفیت ہے۔ اس کے بعد انسان اس حادثے کی وجہ سے غمگین رہتا ہے، اس کو یہ غم لاحق ہو جاتا ہے کہ میرا فلاں خزانہ، میری فلاں دولت جو ہے مجھ سے چھن گئی۔ بھائیو، یہ ہے خوف اور غم، یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور بھائیو، اس کی مزید ڈیفینیشن سمجھ لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا ہے ان کے لیے نہ خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ بات ان لوگوں کے اوپر بالکل سچی اور صادق آتی ہے جو اللہ کے سچے دوست ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، جب جنتوں کے فیصلے ہو جائیں گے، ایسے لوگ جب اللہ کی جنتوں کے وارث بن جائیں گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں جنتوں کے چھن جانے کا ڈر ہوگا، نہ انہیں اس بات کا خوف ہوگا کہ انہیں جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اور پھر جب خوف نہیں ہوگا تو پھر غم کی کیفیت بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے غم تو پیدا تب ہوتا ہے جب کوئی مال و متاع یا خزانہ چھن جائے، جب جنت کی نعمت ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی تو نہ خوف پیدا ہوگا اور نہ ہی غم پیدا ہوگا۔ بھائیو، یہ بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنتیوں کو جنت میں بھیجنے کے بعد، جہنمیوں کو جہنم میں بھیجنے کے بعد، اللہ تعالیٰ موت کو ایک کالے مینڈے کی شکل میں ذبح کر دے گا اور کہے گا آج کے بعد موت نہیں ہے۔ اور جب یہ منظر اہل جنت بھی دیکھیں گے، یہ منظر اہل جہنم بھی دیکھیں گے، تو اہل جنت کی خوشی میں اور اضافہ ہو جائے گا کہ آج کے بعد ہمیں موت نہیں آئے گی، آج کے بعد ہمیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور اہل جہنم جو ہیں ان کی مایوسی میں اور ان کے دکھ اور پریشانی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ آج کے بعد موت نہیں، تو وہ یہ دیکھ کر اور غمگین ہو جائیں گے، اور زیادہ دکھی ہو جائیں گے کہ آج کے بعد اللہ کے عذاب سے ہمیں بچانے والی موت بھی نہیں رہی، نہ ہمیں موت آئے گی، نہ ہم اللہ کی اس جہنم سے بچ پائیں گے۔ بھائیو، یہ ہے اللہ کے ولیوں کے لیے انعامات، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرما دیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کو سمجھ لیجئے۔ اگر ہم اس کا مصداق بننا چاہتے ہیں، آج ہمیں اللہ کی اس جہنم سے، اللہ کی اس دہکائی ہوئی آگ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے غصے سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ جو آج ڈر گیا اسے کل قیامت کے دن ڈرنا نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دو خوف اکٹھے نہیں کرتا۔ کسی شخص کے اوپر دو خوف جو ہیں اور دو ڈر اکٹھے نہیں کیے جاتے۔
جو آج دنیا کی زندگی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، کل قیامت کے دن وہ یقیناً خوشی اور خرم سے جو ہے وہ خوش و خرم وہ جنتوں کا وارث انشاءاللہ بن جائے گا۔ لیکن جو آج نہ ڈر رہا، جو آج اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے نہ ڈرا، جو آج اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے اس کے قدم نہ ڈگمگائے، آج جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے اسے یہ خوف لاحق نہ ہوا کہ کل اللہ کو میں نے جواب دینا ہے، کل میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، بھائیو جو آج نہ ڈرا اسے قیامت کے دن ڈرنا پڑے گا۔ اور یہ بات تو آپ بڑے اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرنے والا نہیں۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ جو دین اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی اور دین کو قبول کرنے والا نہیں، کوئی اگر دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر چلے گا، کسی اور دین کی اتباع کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور بھائیو بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ آج ہماری اکثریت جو ہے وہ اسلام کا نام لینے کے باوجود، وہ دین اسلام کو حق ماننے کے باوجود، ان کے اعمال جو ہیں، ان کے افکار جو ہیں، ان کی جو شعار ہیں وہ دین اسلام کے بہت ہی مخالف ہیں۔ دور دور تک ان کے تمام کاموں کا ثبوت دین اسلام سے نہیں ملتا، ان کی تمام حرکتیں جو ہیں وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے منافی ہیں۔ دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کرنا، شرک اور بدعات کو سینے سے لگانے کے بعد اپنے آپ کو عاشق رسول اور محب رسول کہنا اور اس بات کا دعویٰ کرنا کہ ہم محب رسول ہیں، بھائیو یہ زبان سے کہہ دینے سے آخرت میں نجات نہیں ہوگی۔ اللہ نے یہ دیکھنا ہے یہ بندہ جو زبان سے کہتا رہا، اپنے عمل سے اس نے کتنا اس بات کا ثبوت دیا کہ ہاں یہ واقعی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، حدیث کے الفاظ ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، لیکن وہ داخل نہیں ہوگا کون؟ الا من ابا کہ جس نے انکار کیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ فرمایا ومن اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جس نے میری اطاعت بے شک نہ کی لیکن زبان سے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا رہا، زبان سے محب رسول ہونے کا دعویٰ کرتا رہا، زبان سے اللہ اور اس کے رسول پر صدقے اور واری جانے کا جو ہے دعویٰ کرتا رہا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ زبان سے چاہے جتنے دعوے کرتا رہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میری جان جو ہے قربان ہے، میں صدقے اور واری ہوں، بھائیو ایسے تمام جو ہے جھوٹے دعووں کا اللہ کے نزدیک کوئی فائدہ نہیں، اللہ کے نزدیک ایسے دعووں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نزدیک اگر کسی بات کی حیثیت ہے تو وہ یہ بات ہے کہ اس شخص نے کتنا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کیا۔ جب اس نے یہ بات کہی کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو پھر اس نے ان کے حکموں کے مطابق کتنی زندگی بسر کی۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو
اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اب کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کسی دوسرے کی اطاعت کر کے، کسی دوسرے کی بات مان کر اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرتا؟ لیکن آج اکثریت کو دیکھ لیں، بڑے آرام سے اور بڑی آسانی سے ایسے لوگوں کی کثرت آپ کو ملے گی جن کے سامنے یہ بات رکھی جائے، جنہیں یہ بتایا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو غیر مشروط طور پر ماننا ہمارے اوپر فرض ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی بات اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہے مانی جائے گی، اور اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ہے بڑے سے بڑے عالم کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ لیکن آج عشق نبی کے دعوے کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے رکھنے والے، جب اطاعت کی بات آتی ہے تو اطاعت چھوڑ دیتے ہیں اور اتباع چھوڑ دیتے ہیں، جانوروں کی طرح اندھی تقلید شروع کر دیتے ہیں، بلائنڈ فالوئنگ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس وقت انہیں اپنے محلے کا مولوی اور اپنے محلے کا مفتی یاد آ جاتا ہے، اس وقت انہیں اپنا فرقہ یاد آ جاتا ہے، اس وقت انہیں اپنی جماعت یاد آ جاتی ہے، چونکہ ہم حنفی المسلک ہیں، چونکہ ہمارا تعلق فلاں جماعت سے ہے، چونکہ ہم قادری اور چشتی ہیں، چونکہ ہم سہروردی ہیں، چونکہ ہم دیوبندی حیاتی اور ہم دیوبندی مماتی ہیں، اس لیے ہم یہ کام نہیں کرتے، چونکہ ہمارے مولانا صاحب نے نہیں کیا، ہمارے مفتی صاحب نے نہیں کیا، ہمارے امام صاحب نے نہیں کیا۔ بھائیو، یہ شریعت نازل کس کے اوپر ہوئی؟ یہ شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یا کسی غیر نبی پر نازل ہوئی؟ معصوم عن الخطا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا معصوم عن الخطا ان کے بعد کوئی غیر نبی ہے؟ معصوم عن الخطا تو کوئی صحابی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ معصوم صرف انبیاء کرام ہوا کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص نبی کو چھوڑ کر کسی غیر نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، نبی کی حدیث کو پیٹھ دکھاتے ہوئے کسی غیر نبی کی تقلید کرتا ہے، اسے اپنا امام بنا کر بلائنڈ فالوئنگ کرتا ہے، اندھی تقلید کرتا ہے، بھائیو وہ گمراہ ہے اور وہ جہالت کا ثبوت دیتا ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اتنی بڑی بات کی دلیل کیا ہے؟ یہ بات میں نے کیسے کہہ دی؟ اس کی دلیل یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے اوراق پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اے عمر غصے کا اظہار کریں اور کہیں کہ اگر آج صاحب تورات یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ دو، ان کی اتباع کر لو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور اگر آج کے مسلمان سے یہ پوچھا جائے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا درجہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر نبی ہوتا، اور جو اگر نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا، ہونے والے نبی سے یہ کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، حضرت عمر نبی نہیں بنے اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ اگر تم مجھے چھوڑ کر صاحب تورات کے پیچھے بھی چلنا شروع کر دو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ صاحب تورات کون تھا؟ نبی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک نبی یعنی امام الانبیاء خاتم النبیین کو چھوڑ کر اگر دوسرے نبی کے پیچھے چلا جائے تو بھی گمراہ ہو جائے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کو چھوڑ کر کسی امام کو پکڑ لیا جائے تو وہ شخص کامیاب ہو جائے؟ ایسا بھائیو ہرگز ممکن نہیں ہے، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ کر، اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر اگر کسی امام کی بلائنڈ فالوئنگ کی جائے، اندھی تقلید کی جائے، وہ شخص راہ ہدایت پہ صراط مستقیم پر رہ جائے، یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں یہ بات فرما دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما دی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو، اسے چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ چلنا۔ اگر
دوسرے راستوں پر چلو گے تمہیں صراط مستقیم سے گمراہ کر دیں گے، تمہیں صراط مستقیم سے بھٹکا دیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسی قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اس کے دائیں بائیں اور لکیریں کھینچیں اور فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور یہ دائیں بائیں یہ شیاطین کے راستے ہیں، جو اس سیدھے راستے پر چلے گا وہ کامیاب رہے گا اور جو دائیں بائیں جائے گا وہ شیطان کے پیچھے لگ جائے گا۔ بھائیو، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ بڑے ہی غور و فکر کا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تورات پڑھنے سے منع کر دیا، قرآن مجید کی موجودگی میں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور ساتھ کہہ دیا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ دو، ان کے پیچھے چل پڑو، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو بھائیو، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے کہ اگر ایک نبی کو چھوڑ کر اور خاتم النبیین اور امام الانبیاء کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلا جائے تو انسان گمراہ ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً گمراہ ہو جائے گا۔ تو پھر کسی غیر نبی، کسی بزرگ، کسی ولی اور کسی امام کے پیچھے چل کر انسان کیسے راہ ہدایت پر رہ سکتا ہے، کیسے صراط مستقیم پر رہ سکتا ہے؟ اور اللہ نے سورہ بقرہ میں یہ بات واضح فرما دی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کہ فرمایا کہ اللہ تو ان لوگوں کا دوست ہے، کن لوگوں کا؟ کہ جو ایمان لے کے آئے، جو ایمان لائے اللہ ان کا دوست ہے، اور جن کا اللہ دوست ہے اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ کس کے دوست ہیں؟ فرمایا وہ طاغوت کے دوست ہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں۔ اور شیطان ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتا ہے اور گمراہیت اور ضلالت میں لے جاتا ہے۔ فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جو ہیں جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بھائیو، یہاں پر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، صرف اس بات کے ساتھ اس آیت کو مزید آپ کے سامنے رکھتے ہوئے، مزید اس کی تشریح کرتے ہوئے، بھائیو، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو اپنا دوست بناتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دنیا کے اندر ہر چیز سے زیادہ اپنی مال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس اپنے دوست کا خیال کیسے کرتا ہے؟ اللہ اپنے اس دوست کو اندھیروں سے نکال کر دین کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا کر دی، سمجھ لو اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کر دی۔ من یرد اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے، جس شخص کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ بھائیو، جس کو اللہ اپنا دوست بنا لے، اللہ اسے اندھیروں سے، ضلالتوں سے، گمراہیوں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، توحید میں لے جاتا ہے، نبی کی اتباع اور سنت میں لے جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی موجودگی میں اپنے بزرگوں کی باتوں کو نہیں چھوڑتے، بلائنڈ فالوئنگ کرتے ہیں، آیات کا انکار کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کو پس پش ڈالتے ہیں، فرمایا وہ شیطان کے دوست ہیں، اور شیطان انہیں روشنی سے نکال کر گمراہیت میں لے جاتا ہے۔ فرمایا یہی اصحاب النار ہیں، یہی جہنمی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ بھائیو، اس تمام بات کا خلاصہ یہ ہے، ہمیں اگر اللہ کا دوست بننا ہے، ہمیں اگر اللہ کا ولی بننا ہے، پھر ہمیں
سب سے زیادہ فرما برداری اور سب سے زیادہ محبت جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے رکھنی ہوگی۔ اس لیے اللہ نے اپنی محبت کو مشروط کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ، اور واضح فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اطاعت کرو، جب میری اطاعت کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جب اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا پھر کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بھائیو، اللہ کے ساتھ دوستی کا ہو جانا، اللہ کے ساتھ محبت کامل ہو جانا، اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لو گے، اور جب اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، جب اللہ کی دوستی مل جائے گی، پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جب اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو یقیناً اللہ ہمیں انشاءاللہ ان جنتوں کا وارث بنا دے گا۔ بھائیو، یہ بڑی ہی قیمتی بات ہے۔ قرآن ہے ہی راہ ہدایت اور رشد و ہدایت کے لیے آیا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے ہم قرآن کو کھولتے نہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں، اس کو سمجھتے نہیں۔ اللہ نے واضح فرما دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شرط یہ ہے فاتبعونی، کہ یہ میری اطاعت کریں۔ کس کی اطاعت کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ بھائیو، اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجئے۔ میں بھی اپنے گریبان میں دیکھوں اور آپ بھائی بھی دیکھیں، ہمیں ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، اور جب ہم یہ کام کریں گے اس کے بدلے میں اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے گا، اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اور جب اللہ کی محبت ہمیں انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جب اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو انشاءاللہ اللہ کی اس بنائی ہوئی عالی شان جنت کے جو ہیں ہمارے بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، اللہ تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، ہمیں ان جنتوں کا وارث بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت آئے مرتے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھائی ہمارے بیمار ہیں، جتنی بہنیں ہماری بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، سب کی جو ہیں پریشانیاں دور فرمائے۔ کسی کی اولاد کی مالی پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دور فرمائے، ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔